پریس کانفرنس کے آغاز سے پہلے میں 3 بہت اہم خبریں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ طبی امداد نہ دیے جانے کی وجہ سے ہمارے نوجوان کارکن محمد طلحہ 11 اکتوبر کو شہید ہو گئے۔ بابا صداقت علی جو سیدھا اسٹریٹ فائر لگنے سے کر گئے۔ محمد قمر زمان و نیاز احمد بھی سینے میں گولی لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ سید حشمت شاہ صاحب سیدھا فائر لگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے اور ان کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے کچہری روانہ کیا گیا، کورٹ آرڈر لیا گیا۔ کورٹ آرڈر ہونے کے باوجود ان کی میت کو لاہور کچہری سے غائب کر دیا گیا، جس کا تصویری اور ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے۔ شبیر عباس ولد اصغر علی بھی سیدھا فائر لگنے سے شہید ہو گئے سینے میں۔ اس طرح بہت سارے شدید زخمی کارکنان جو فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ان کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں تمام زخمی کارکنان کو غائب کر دیا گیا۔ تاحال ابھی تک ان کے متعلق کوئی خبر نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ سب پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس کا آغاز میں فلسطین کے اپنے استحقاق کے مطابق جو ان کے عزم و استقامت کو مضبوط کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے حقوق چھین کر اپنی آزاد ریاست قائم کر لیں، جس کا دارالحکومت القدس یعنی بیت المقدس شریف ہو۔ دنیا میں آج فلسطین کے حق میں کہاں کہاں یہ ان کا پیغام مکمل ہوا، اس کے بعد دنیا بھر میں آج فلسطین کے حق میں کہاں کہاں لوگ نکلے، کس کس ملک میں نکلے، ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 40,000 لگ بھگ کم و بیش لوگ سڈنی میں نکلے آسٹریلیا میں، جبکہ اس کے علاوہ آسٹریلیا کے چھوٹے بڑے شہروں میں 27 مقام پر فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ میدان میں آئے۔ آج سوئٹزرلینڈ میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ اس کے علاوہ کل انگلینڈ کے کیپٹل میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ آسٹریا کے دارالخلافت ویانا میں آج فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ ناروے کے دارالخلافہ اوسلو میں آج فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں اور صہیونیوں کے خلاف اور اسرائیلی جینوسائیڈ کے خلاف آج احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ یہ کچھ ہماری آج کی پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں اور احتجاجوں کی تفصیل تھی۔ اس کے بعد ہم جب فلسطین کے اظہار یکجہتی کے لیے گھر سے نکلے، نہ کوئی ہمارا مطالبہ تھا، نہ کوئی ہم نے ایسی کوئی بات رکھی اور نہ کوئی ہم نے ایسی کوئی شرط رکھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ان کا مقصد کوئی اور تھا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی ہے، تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں مارچ اس احتجاجی اس یکجہتی طوفان الاقصی مارچ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے
تو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کرے اور آغاز مارچ سے 2 دن پہلے ہی 8 اکتوبر کی شب کو 2 لوگوں کو جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے اندر شہید کر دیا گیا اور جن کے دونوں کے اجساد، دونوں کی باڈیز آج تک غائب ہیں۔ گھر مسمار ہو رہے ہیں۔ والدہ اور اہل خانہ کو مسجد سے، ہمارے گھر سے اغوا کر لیا گیا 11 اکتوبر کی صبح کو، اور ابھی تک مسجد پر اور امیر المجاہدین کے مزار اقدس پر ابھی تک فورسز کا قبضہ ہے۔ اس بات کے بعد ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے اور تمام مساجد اور مدارس پر دعویٰ بولا جا رہا ہے۔ جو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ کو سیل کیا جا رہا ہے یا گرایا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے شورا سے لے کر نیچے کارکنان تک 9 لوگوں کے گھروں کو مکمل مسمار کر دیا گیا ہے، اور وجہ صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گئے ہوئے لوگوں کو وہاں کہیں کہ مارچ ختم کر کے واپس آ جائیں اور فلسطین سے یکجہتی چھوڑ دیں۔ اور اے فلسطین، تیری بے بسی پر کیا کہوں؟ اے فلسطین، تیری بے بسی پر کیا کہوں؟ سوائے مسلمانوں کے سبھی تو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ کل تک وہ جو تانا دے رہے تھے کہ جناب اٹلی میں بھی فلسطین کے حق میں لوگ نکل آئے، جناب جرمنی میں بھی لوگ نکل آئے، جناب اسپین میں بھی لوگ نکل آئے، آسٹریلیا میں بھی نکل آئے، دنیا بھر میں لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ فلسطینیوں کے ظلم دیکھ کر، اسرائیلیوں کے فلسطینیوں پر ظلم دیکھ کر اور ان کے نہتا اور ان کے بچوں کی حالت دیکھ کر اور ان کے بھوک کا عالم دیکھ کر وہ میدان میں آ گئے۔ آج وہ مسلمان کہلانے والے لوگ مسلمانوں پر صرف اس بات پر ظلم اور اس بات پر تشدد اور اس بات پر جبر کر رہے ہیں کہ یہ مظلوموں کی آواز کیوں بنے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نہتے مظلوموں کی آواز بنتے ہوئے آج لاہور اور غزہ برابر ہو گیا ہے، آج راوی ریان اور غزہ برابر ہو گیا ہے، آج شدرا چوک اور جناب شمالی غزہ برابر ہو گیا ہے، آج جناب غزہ کا بچہ اور ہمارے شہید دونوں ایک ہی مقصد کے لیے، القدس کی آزادی کے لیے دونوں کی جان برابر دنیا سے چلی گئی ہے۔ آج ہمارے جسموں کو اور غزہ کے مظلوموں کو صرف دونوں کو اسی بات پر چھلنی اور گولیوں سے بھونا جا رہا ہے کہ تم سب کا جرم یہ ہے کہ تم ایک آزاد فلسطین کی بات کرتے ہو، بیت المقدس کو اس کے جناب دارالحکومت کی بات کرتے ہو، تو پوری یہودیت، پوری صہیونیت اور اس کی سوچ اور اس کے یار اور اس کے گماشتے اور اس سے محبت کرنے والے اور اس کے زرخرید غلام اور اس کے وہ غلام جو صرف اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج ان میں سے وہ ہمارے حکمران ہم پر بھی اور ہمارے ان سب لوگوں پر بھی اور تمام پاکستانیوں پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کا ظلم جتنا بھی ہے وہ سارا ہم اپنے سینوں پر برداشت کریں گے، لیکن فلسطین کی حمایت سے، اس کی یکجہتی سے اور جناب فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی یکجہتی سے ہم کبھی بھی انشاءاللہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور آپ کے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ ملانا اور آپ کا بین الاقوامی وہاں وہ بات کر کے آنا، یہ آپ کے اعمال ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔
آپ یہ وعدے اور وعید کر چکے ہیں، اس لیے فلسطین کے حق میں مضبوط ترین اٹھنے والی آواز کو ہر ظلم سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے اور جو اسرائیل کے خلاف مضبوط آواز ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان بطش ربک لشدید، اسرائیل نے چاہا کہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان مٹ جائیں، لیکن دیکھیں آج پوری دنیا میں ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تم نے یہ چاہا کہ یہاں غزہ کی آواز، یہاں فلسطین کی آواز بلند نہ ہو، تو یہ یاد رکھنا آج پاکستان کے ہر طبقہ ہائے فکر سے لوگ، ہر شعبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور ابھی ہم سے رابطہ کیا گیا عیسائی کمیونٹی نے، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، فلسطینیوں میں پوری دنیا میں اگر ہمارے باقی لوگ نکل رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ کے جناب اس مارچ میں شامل ہو رہے ہیں، اور باقی ساری کمیونٹیز نے بھی رابطہ کیا۔ تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو اور تمام ان کشاک کے قافلوں کو اور ان نہتے اور مظلوموں کے حمایتیوں کو کہ آپ نے ہر جبر کا سامنا کیا، لیکن یہ ایک ہی بات کہا کہ ہمارے روحوں میں اور ہمارے دلوں میں القدس کی محبت موجود ہے، فلسطین کی محبت موجود ہے، غزہ کا درد موجود ہے، ہم کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی فرمائیں۔ رانا جعفر 92 نیوز اور نیوز ایجنسی NNA سے تعلق ہے میرا۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سر حکومتی وزراء بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ بغیر اجازت نامے کے جو ہے یہ ریلی نکال رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا آج اتنا مطلب یہ کہ فلسطین کے حق میں مسلمان نہیں نکلنا ہے، کیا اس وقت تک جو ہے حکومتی سطح پر یا کوئی ذرائع جو ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے رابطہ۔ بہت شکریہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجازت نامہ موجود ہے، ہم میڈیا پر آپ کو سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کل یہ رابطہ کیا گیا کہ مذاکرات ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مارچ کو روکیں۔ تو مارچ تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا ہے، یہاں رکا ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی رابطہ کیا جا رہا ہے، یہ طے کر لیں۔ اور جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے وہ اپنے طور پر رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا مذاکرات کے لیے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی سیاسی شخصیات بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور حکومت صرف ڈرانے اور دھمکانے اور پریس کانفرنسوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اور ہم مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، مذاکرات ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری چاہت تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہماری چاہت تو یہ تھی کہ آپ نے گرین بس چلائی ہوئی ہے، کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتی یہاں پر، ہم اس پر بیٹھ کر فلسطین کی یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے گرین بس کی بجائے ہمارے ان ٹوٹے ہوئے اور جناب ان سادہ سواریوں کو بھی لال اور خون رنگ سے بھر دیا ہے۔ یہ درخواست موجود ہے، اگر آپ کے کیمرے کیپچر کر سکے تو یہ۔ السلام علیکم سر، میرا تعلق جیو جنگ گروپ سے ہے، رانا کامران یونس نام ہے۔ تو سر آپ یہ کنفرم کر دیں کہ ابھی تک کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور کتنے افراد آپ کے زخمی ہو چکے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کے خلاف جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ دھرنا آپ کب تک جاری رکھیں گے؟ یہ دھرنا نہیں ہے بھائی، پہلی بات تو یہ کلیئر کر۔ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ شہادتیں کتنی ہو چکی ہیں؟ شہادتیں
اتنی بے شمار ہیں کہ ہم سے لاشیں بھی چھین لی گئی ہیں، اور ہسپتال کے اندر زخمی جو کرٹیکل زخم تھے، بہت سارے لوگ جو ہماری آنکھوں کے سامنے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے رستے میں اور بہت سارے جا کر ہسپتالوں میں جن کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ہم اس وقت کچھ بھی حتمی تعداد نہیں کہہ سکتے کہ جناب کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، بے شمار ہے۔ اور جو گولی لگنے کی وجہ سے زخمی لوگ ہیں، جو ہمارے پاس آئے اور پھر گئے طبی امداد کے لیے یا سامنے تھے، ان کی تعداد 100 سے بالکل زیادہ ہے، جو بالکل، اور ان میں سے اکثر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اعضاء کاٹے بغیر بات نہیں بنے گی، یا ان کے اعضاء موقع پر ہی کٹ گئے ہیں، اور یہ حالت ہے۔ اور ہمارا یہ مارچ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا مارچ اسرائیل کے خلاف ہے، اس کے ظلم کے خلاف ہے، اور لیکن ان ہٹ دھرموں اور ان بے لگام زبانوں والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ تو نیتن یاہو بھی نہیں بول پاتا جتنی ڈھٹائی سے جھوٹ آج تم پاکستان میں پھیلا رہے ہو۔ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ تو صرف یکجہتی تھی، اور یکجہتی پورا پاکستان، پوری دنیا کر رہی ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے یکجہتی کی ہے؟ جی مزید جی السلام علیکم، میرا نام میاں ریاض ہے، لاہور رنگ سے تعلق ہے اور ڈیجیٹل سے ہے۔ سر میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا پرامن مارچ ہے، اگر آپ کا جو مارچ ہے وہ پرامن ہے اور گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، تو جو سرکاری املاک کا نقصان ہوا ہے انہوں نے بھی قومی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا اور نقصان کیا، نقصان ملک پاکستان کا اور عوام کا ہوا۔ آپ لوگوں نے بھی سرکاری املاک اپنے ساتھ، پولیس کی وینز ہیں جو سیکورٹی کے لیے آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں، تو دونوں کا کیا نقصان ہوا اور ملک پاکستان اور عوام کا کیا نقصان ہوا، ذرا جواب دیجیے۔ دیکھیں جی، ہم گھر میں موجود تھے، ہماری قیادت میں سے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، ہم پرامن تھے کہ کوئی بات نہیں، گرفتاریاں حد ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر پر، وہاں مسجد رحمت العالمین کے ساتھ بھی اور بازار میں بھی، وہاں اس رات میں 8 اکتوبر کی رات کو، یہ تو آپ دیکھیں کہ 8 اکتوبر ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس دن مسلمانوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور 13 زخمی کیے گئے اور 2 شہید کیے گئے۔ اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے اور اس کے بعد ہر طرف سے نفری اور جناب فورسز کا استعمال کر کے زبردستی اس کو روکا گیا، لیکن صاحب ظاہر ہے جب آپ کسی کا خون بہائیں گے تو بضامت تو آئے گی۔ آپ کسی کو گھر میں بیٹھے ہوئے گولی مارنے کے لیے آئیں گے تو اس کا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور آپ کو روکے، تو یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کا بدل ہے۔ اور جو قومی خزانے کا دریغہ ہے استعمال، وہ یہ ہے، اور اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول رہے، یہ تو آپ دکھا رہے ہوں گے، اور قومی خزانے کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ یہ قومی خزانے کا دریغ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ غزہ والے ہم سے بازی لے گئے کہ وہ شہید ہوتے ہیں تو میڈ ان اسرائیل کے اسلحہ سے، ہم زخمی، شہید، مضروب، شدید زخمی ہو رہے ہیں تو وہ میڈ ان پاکستان سے۔ ہم بھی میڈ ان پاکستان، ہمیں مارنے والے بھی میڈ ان پاکستان، جس اسلحہ سے مارا جا رہا ہے وہ میڈ ان پاکستان۔ تو آخر کون لوگ ہو تم، گولی کیوں چلا رہے ہو؟ سر میرا نام سجاد شرازی ہے اور میں پبلک نیوز چینل سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ حقیقی طور پر فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے مارچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اسلام آباد کا مارچ جو ہے وہ کیوں منتخب کیا گیا، لاہور میں کیا یہ نہیں کیا جا سکتا؟ جی بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں مارچ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آسٹریلیا کے دارالحکومت میں ہو سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت میں ہو سکتا ہے، ہمارے شناختی کارڈ پر کیا دہلی کا پتہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارا شناختی کارڈ بھی پاکستانی ہے اور اس کا مرکزی دفتر بھی اسلام آباد میں ہے،
اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، وہاں احتجاج کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم نے لاہور میں بھی کی ہے، ہم نے کراچی میں بھی کی ہے، کوئٹہ میں بھی کی ہے، بلوچستان میں بھی کی ہے، سرحد میں بھی کی ہے، اسلام آباد پہلے بھی کی ہے۔ اسلام آباد میں ہم نے جولائی میں باقاعدہ اسلام آباد میں دھرنا دیا، نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوایا، تب بھی اسلام آباد تھا، اور آج یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اسلام آباد۔ تو اسلام آباد میں ایسی کون سی قباحت آ گئی ہے کہ جہاں ایسی کون سی قباحت ہے کہ اسلام آباد میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی نہیں ہو سکتی؟ سر السلام علیکم، میں کرامت بٹی ہوں نوائے وقت سے۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور اہل سنت کے دیگر علماء نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مارچ کو ختم کیا جائے، اور انہیں حکومت سے بھی کچھ بات کی، تو اس حوالے سے آپ کا رسپانس کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو پاکستان کے کچھ علاقوں پہ جارحیت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا، اس میں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آخری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا مفتی صاحب کی بات کا ہم نے خیر مقدم کیا، اور کسی بھی چیز کو ختم کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے اور شروع کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ حکومت نے کسی طریقہ کو نہیں اپنایا، تو یہ الزام بھی حکومت کے سر آتا ہے۔ ہم نے جس نے بھی ہمیں کوئی مشورہ دیا، ہم نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے بات چیت بڑھائی، لیکن دوسری جانب سے وہاں سے بالکل ایسی بات آئی جو ناقابل قبول ہے، یا ایسی بات ہی میرے خیال سے ان سے نہیں کی گئی کہ وہ دوبارہ رابطہ کرتے۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا پاکستان کے اوپر جارحیت، وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر کہیں سے بھی جارحیت ہو، اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز اور سب سے مضبوط عملی اقدام تحریک لبیک پاکستان کے ہے۔ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں، یہ مارچ پہلے بھی ہونا تھا، پاکستان کے اوپر جارحیت ہوئی، اور جناب پہلا حملہ بہاولپور میں ہوا انڈیا کی جانب سے، اس کے تناظر میں تحریک لبیک نے یہ اپنا مارچ مؤخر کر دیا کہ پہلے پاکستان سے سارے معاملات، اور جب پہلے پاکستان کی بات کی تو صرف زبانی کلامی نہیں کی۔ جب بارڈر پر فورسز گئی، ہمارے نوجوان آرمی کے پہنچے، رینجرز کے نوجوان پہنچے، ہماری فورسز جب پہنچی تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بارڈروں تک کون گیا ہے، یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ آپ ہمیں اسلام آباد میں فلسطین سے یکجہتی پہ روکتے ہیں، وجہ تو بتائیں۔ ہم تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بارڈروں پر وہاں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے، اور ہم وہاں جو ہماری بساط میں تھا، کھانا پانی پٹیاں سب کچھ لے کر گئے، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کی کوئی شیلڈ گر جائے تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارے بچے لے جائیں، ان کو آگے رکھ لینا، آپ تک کوئی چیز نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم اور دشمن کے مقابلے میں کامیاب فرمائے۔ پھر پورے پاکستان میں بنیان مرصوص کے بیانیے کو پورے دنیا میں کس نے مضبوط کیا؟ کس کی آواز سب سے پہلے آئی؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ امیر المجاہدین کی آواز تھی۔ آپ کے پاس کیا بیانیہ تھا؟ وہ تو انہوں نے بتایا کہ والعادیات ضبحا، جب ہمارے پیارے نکلیں گے اور ان کے پیچھے سے دھواں نکلے گا، اس دھوئے کی قسم بھی اللہ تعالیٰ کھائے گا، اور ہمارے پیارے مودی کے سر پر جہاں صبح کے ٹائم جناب وارد ہوں گے اور اس کو کفر کی سے پکڑ کر کہیں گے کہ بتاؤ کہتا ہے تمہیں مسلمانوں کا سپہ سالار، ہوتے دو دیاں کے چار، ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ساتھ میں لاسٹ کوسچن ہے۔ میرا نام امان اللہ قائم خانی ہے، اور خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر بات کی جائے تو ایک سوال ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے۔ آپ سے ایک سوال ہے، 2 سال گزرنے کے بعد آپ کیوں نکلے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں نکلے؟ جب غزہ مٹ گیا تب کیوں نکلے؟ نہیں، یہ عوامی سوال ہے، میں جواب دے رہا ہوں، جواب دے لیں۔ بات یہ ہے کہ 2 سال بعد نہیں نکلے، غزہ کے اوپر حملہ ہوا، اس کے 20 دن بعد الاقصی ملین مارچ 5 نومبر کو وہاں پر شارع دستور اسلام آباد پر ہوا، آپ کے نوٹ پر ہے۔ اس کے بعد 21 نومبر کو لاہور میں بہت بڑا اجتماع ہوا، وہ ہم نے سارا کا سارا فلسطین کے نام کر دیا۔ اس کے بعد پھر پورے ملک میں مہم چلائی، بائیکاٹ مہم، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ اور پاکستانی مصنوعات کے استعمال میں
پورے پاکستان میں بہترین مہم چلائی اور جس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمایا۔ اس کے بعد پھر نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوانے کے لیے اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام، لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا گیا اور وہ دھرنا تقریباً 5 دن تک جاری رہا۔ وہ اس بات پر ہم آئے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم عملی طور پر ادویات اور خوراک غزہ کو تقسیم پہنچانے کا انتظام کریں گے، اور نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوایا گیا جس کی سرخیاں پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ یہ اس کے بعد پھر ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر کانفرنسز کی گئی، عوام میں شعور بیدار کیا گیا۔ اگر یہ نہ کیا گیا ہوتا تو یہ سارے لوگ اتنے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوتے، اتنی اگر جناب ان کو آگاہی نہ دی گئی ہوتی اور جناب غزہ کے درد ان کے اندر اجاگر نہ ہوتے تو یہ کھڑے ہوتے۔ پھر اس کے بعد مسلسل جناب تحریک لبیک پاکستان نے ہر پلیٹ فارم سے ملک کے تمام پریس کلبوں کے سامنے فلسطین کے حق میں یکجہتی کی گئی۔ اب مجھے آپ بتائیں کون سا ایسا رستہ تھا جس کو چھوڑا گیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک آپ اہلیان غزہ سے پوچھ لیں، اگر کسی کا رابطہ ہے، اندر تک ادویات اور خوراک تحریک لبیک پاکستان پہنچا رہی ہے۔ اور جو ہماری بھی عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیسے اور کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے لیے عید کے اچھا آپ سنیں، ہم یہاں خوشیاں منا رہے تھے ربیع الاول شریف کی، تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوئے۔ ان کے لیے وہاں کپڑوں کے سٹال لگائے گئے تحریک کی جانب سے، ان کے لیے وہاں کھانے کے سٹال لگائے گئے، ان کے لیے وہاں محافل کا انتظام کرنے کے لیے، اور جس میں انہوں نے نعتیں پڑھی، یہ بھی کیا گیا۔ چھوٹی عید گزری، وہاں پر عید سٹال لگائے گئے، جیسے ہمارے بچے کپڑے خریدتے ہیں وہاں ان کے لیے بازار لگائے گئے۔ یہ تحریک لبیک، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم کوئی زبانی باتیں نہیں کر رہے۔ بڑی عید پر ان کے لیے قربانی کا انتظام کیا گیا۔ پاکستان میں بھی میرے گھر سے لے کر ہر کارکن کے گھر تک جو صاحب استطاعت تھا انہوں نے ان کے نام پر قربانیاں بھی کی۔ یہ سارا کام ہے۔ ابھی بھی کسی کو سمجھنا ہے کہ غزہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یار یہ امت کا درد ہے، یہ ایک مظلوم کا درد ہے، ایک نہتوں کا درد ہے، یہ سب کا درد ہے، یہ ہم سب کا درد ہے۔ السلام علیکم جی سعد بھائی، السلام علیکم۔ ایکسپریس نیوز سے سعادت علی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ بڑی یہ پرہجوم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیا کوئی یہ ایسا لایا عمل ہے یا کوئی آپ کے مطالبات ہیں حکومتی سطح پہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کرے اور یہ والا جو غزہ مارچ ہے یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں، مطالبہ ایک ہی ہے کہ آپ تشریف لائیں، جو آپ کے سمجھدار لوگ ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تشریف لائیں، ہم آپ ان کو دکھائیں کہ ظلم ہوا کیا ہے۔ وہاں پریس کانفرنس سے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پر دعوت دیتے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پر، کوئی بھی کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ ظلم سارا ہوا کیا ہے، یا مہربانی کریں آپ دکھا دیں۔ 2 ہی طریقے ہیں ہمارے پاس اور تیسرا نہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یا آپ دکھا دیں کہ یہ ساری صورتحال۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ فلسطین کی یکجہتی کے لیے آپ کا بھی موقف یہ ہے۔ آپ اقوام متحدہ میں بات کرتے ہیں، اگر آپ اقوام متحدہ میں فلسطین سے یکجہتی کی بات کریں، آپ چیمپئن ہیں۔ ہمارے سارے کمزور لوگ اگر پاکستان کے کسی روڈ پر فلسطین کی یکجہتی کی بات کریں تو وہ تشدد کے مستحق کیوں ہیں، وہ ظلم کے مستحق کیوں ہیں؟ ہم تو دعوت ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے۔ جو آپ کا مارچ ہے کیا یہ پرعزم ہے اور پرامن ہے۔ کی سطح پر اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، اس میں تو کوئی نہیں کہ ہماری حکومت 2 ریاستی حل کے نام پر جو کر رہی ہے یہ آگے پیچھے، وہ یہی تاثرات اور اتنا ظلم، اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ یہ کر چکے ہیں تسلیم اسرائیل کو، اور جو اسرائیل کے خلاف تابانہ اور جناب پرعزم آواز ہے، پرامن آواز ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو جناب فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے حق میں جو مضبوط اور پرعزم اور پرجوش آواز ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اگر غزہ کے ان مظلوموں کی قربانیوں سے بات جناب برلن اور جناب اوسلو اور سڈنی تک آ گئی ہے تو انشاءاللہ ان غلاموں کی ان قربانیوں کی وجہ سے، ان غزہ کے حمایتیوں کی اور امام الانبیاء محمد عربی کے ان غلاموں کی، سچے غلاموں کی ان قربانیوں کی وجہ سے یہ بات پوری دنیا پر عیاں ہو جائے گی۔ اور ایک بات کہی تھی کہ
کہ ہم جناب غزہ والوں کی یہ قربانیاں منافق اور جناب مسلمان کی پہچان کرا دیں گے، اور یہ پہچان لگتا ہے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔